جو کچھ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا ہے تو مودی جو ہے وہ اس وقت زخمی ہے. مودی زخمی سانپ ہے اور یہ زخمی سانپ پاکستان کو ڈسے گا. عمران خان صاحب نے 2 بار یہ بات کہی اور آج اس کا ثبوت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ مودی کو جو پاکستان نے دھول چٹائی ہے, جو پاکستان نے بھارت کے جہاز گرائے ہیں, جو خاص طور پر ان کا رافیل گرایا ہے, جو پوری دنیا میں مودی کو بھارت کو شرمندگی اور رسوائی اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو یہ اب یقینی ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کا واقعات کروائے گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسے حالات میں, ایسی صورتحال میں قوم کا متحد ہونا بہت ضروری ہے, قوم کا اتحاد ہونا بہت ضروری ہے اور حقیقی عوامی نمائندوں کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ حکومتیں جن کو عوام نے ووٹ دیا ہو, وہ لوگ جن کو عوام نے منتخب کیا ہو, وہی عوام کے حقیقی نمائندے بن کر عوام کی جذبات کی ترجمانی کر سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے وہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کروائے گا. آج ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا, بڑا اندوناک واقعہ ہوا اے پی ایس کی بچیوں پر, اور اس میں فوجی جوان بھی تھے. ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا اور اس حملے میں جو شہادتوں کی ابھی تک تعداد جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن ہم ابھی اس پہ نہیں جائیں گے. اور کریٹیکل بہت سے ہیں, جو بچیاں ہیں اور جوان ہیں وہ کریٹیکل بھی ہیں, زخمی بھی ہیں. تو ابھی جب تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آتی تو ہم اسپیکولیشنز پہ نہیں جائیں گے اور سوشل میڈیا پہ نہیں جائیں گے کہ سوشل میڈیا پہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن یہ APS-2 ہے, جیسے پہلے سانے APS ہوا تھا, بچوں پہ حملہ کیا گیا تھا, ان کو شہید کیا گیا تھا, یہ APS-2 ہے. اور ایک ایسے وقت میں, اور جب یہ جو جہنمی کتے ہیں, دہشت گرد ہیں, دیکھیں کوئی بھی جو معصوم انسانوں کی جان لیتا ہے, جو بے گناہوں کی جان لیتا ہے, جو اس طرح سے ہمارے بچیوں کی جانیں لے رہا ہے, ہمارے فوجی جوانوں کی جانیں لے رہا ہے, وہ جہنمی کتے ہیں. ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت اب یہ واقعات کروائے گا. جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت یہ واقعات کروائے گا تو ہمیں 2 چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک یکجہتی, کہ ملک کے اندر استحکام ہو اور سیاسی ٹمپریچر لو ہو اور لوگ متحد ہوں, نفرتیں کم ہوں جیسے ہم نے 10 مئی کو دیکھا تھا. اور دوسرا, ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ایکٹیو ہوں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ایکٹیو ہوں, ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ دہشت گردوں اور دہشت گردیوں پر ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سوائے ایک صوبے KPK کے علاوہ تمام حکومتیں فارم 47 کی ہیں. ان لوگوں کو مسلط کر دیا گیا جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیے. جب ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیے تو وہ کیوں عوام کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہوں گے؟ اور پھر جب انٹرنل لڑائی ہوتی ہے تو پھر اداروں کا فوکس بھی انٹرنل لڑائیوں پہ ہوتا ہے. تو اس لیے جتنا پاکستان کے اندر ٹمپریچر نیچے جائے گا, جتنا ایک سیاسی طور پہ استحکام ہوگا, جتنا یکجہتی کی فضا ہوگی, اتنا دہشت گردوں کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اتنا بھارت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک ایسے وقت جب یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے واقعات کروائے گا, اور آج اس نے اتنا بڑا واقعہ کروا دیا جو پاکستان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے, ایسے میں سپریم کورٹ میں چلنے والا ایک کیس جس میں کل آنے والے 4 فیصلے جو ہیں وہ قوم کو بہت زیادہ تقسیم کر دیں گے, وہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر وہ پولیٹیکل ایک انسرٹینٹی لے کر آئیں گے, وہ سیاسی عدم استحکام لے کر آئیں گے. اور جس طرح سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ فیصل صدیقی صاحب نے کل بھی کہا عدالت کو کہ آپ کو کیا ایسی جلدی ہے اس کیس میں, 10 سال سے لوگوں کی سزائے موت کی اپیلیں پینڈنگ ہیں, آپ ایسے وقت میں فیصلے کرتے ہیں جب جس کو آپ بری کرتے ہیں اس کو سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے. آپ غریب لوگوں کے جو قبضے ہیں 20-25 لاکھ کیس عدالتوں میں پینڈنگ ہیں, لیکن آپ کو کیا ایسی جلدی ہے کہ آپ مخصوص نشستوں کے کیس کو اتنی جلدی میں چلا رہے ہیں؟ اور وہ جلدی پورے پاکستان کو پتہ ہے. کوئی میں آپ بات کروں گا, میں کوئی اتنا بڑا دانشور نہیں ہوں, وہ بات پاکستان کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے پاکستانی کو پتہ ہے کہ جلدی اس بات کی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دی جائیں اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم آئے, اور پھر امین الدین خان صاحب, محمد علی مظہر صاحب, مسرت ہلالی صاحبہ اور ان سارے ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو بڑھا دیا جائے اور ان کو مزید مراد دے دی جائیں, ان کو مزید فوائد دیے جائیں. یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. حکومت خود یہ بتا چکی ہے, احسن بھون بتا چکے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی جس میں آئینی عدالت بھی بنے گی, جس میں ججوں کی جو ایج آف ریٹائرمنٹ ہے اس کو بھی بڑھایا جائے گا, جس میں ایک اور چیز لائی جائے گی کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر بھی لائی جائے گی کہ ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر حکومت کر سکتی ہے. اور اس کا مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 ججز ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ. یہ وہ 5 جج ہیں جو آج بھی اس فسطائیت کے دور میں بھی اپنے حلف سے وفا کر رہے ہیں, جو اپنے حلف سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ رہے. اور یہ ایک اور میں آپ کو بری خبر سنا دوں کہ اس وقت
کچھ وکلا نے یہ بات بتائی ہے کہ حکومت نے ایک پلان تیار کر لیا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، کیونکہ ان کو جو چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، وہ ان 5 آزاد ججز کو جو اپنے حلف سے وفاق کرنے والے ہیں، جو اپنے حلف سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں جا رہے، جو بالکل انصاف پہ مبنی فیصلے کر رہے ہیں، ان کے پاس جسٹس سرفراز ڈوگر کیسز نہیں لگا رہے، ان کے پاس بہت کم کیسز لگائے جا رہے ہیں، اور ایسے کیسز لگائے جا رہے ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہیں، جس کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، جس کا تعلق انسانی حقوق کی پامالیوں سے نہیں ہے، جس کا تعلق بڑے پیمانے پہ جو پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے، جو اس وقت ماحول ہے، اس سے نہیں ہے، بلکہ ایسے کمپلیکیٹڈ کیس لگائے جا رہے ہیں جس میں ان کو ایک ایک کیس پہ کئی کئی گھنٹے سماعت کرنی پڑے، اور کئی کئی گھنٹے کی کمپلیکیٹڈ کیس سن کے وہ کمپلیکیٹڈ فیصلے کرنے پڑیں۔ دوسری طرف وہ ججز جو ٹرانسفر ہو کر رہے ہیں، ان کے پاس ایسے کیسز لگائے جا رہے ہیں جو 2 منٹ میں نپٹائے جا سکتے ہیں، جو 1 منٹ میں نپٹائے جا سکتے ہیں، جس میں بس ایک ڈائریکشن دینی اور ختم۔ ارجنٹ کیسز ان کے پاس لگائے جا رہے ہیں۔ مقصد اس سب کا یہ ہے کہ جب اینڈ میں رپورٹ بنے تو بتایا جائے کہ جناب سرفراز ڈوگر نے اتنے کیسوں کے فیصلے کر دیے، جناب خادم سومرو نے اتنے کیسوں کے فیصلے کر دیے، جناب وہ جسٹس آصف نے اتنے کیسوں کے فیصلے کر دیے۔ اور بات ہے موسر ترکیانی صاحب کی، اعجاز خان صاحب کی، جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ، تو انہوں نے تو بہت کم کیسوں کے فیصلے کیے ہیں۔ جب آپ نے ان کے پاس کیسز ہی آپ نہیں لگا رہے، اور جو پہلے کیسز لگے وہ بھی آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور ایسے کیسز لگا رہے ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہیں، جو کئی کئی دن تک ان کو سماعتیں کرنی پڑیں، تو پھر ان کا نمبر کم ہوگا، ان کا نمبر زیادہ ہوگا، اور پھر ایک ریفرنس تیار کیا جائے گا، اور پھر جسٹس جائیہ خان آفریدی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، تو پھر ان ججز کو جو ہے ان کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے موو ہوگی، اور 7 اگست یعنی ترمیم ہو جاتی ہے، پھر تو یہ جیسے جاز خان صاحب ہیں، بابر ستار صاحب ہیں، ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا بلوچستان میں، سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا سندھ میں، تو کسی کو کے پی کے، اور پھر یحییٰ آفریدی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جشن منائیں، خوشیاں منائیں، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اسلام آباد سے ججز ادھر جا رہے ہیں، ادھر کے ادھر آ رہے ہیں، بہت اچھا فیصلہ ہے، پھر ہمیں یہ یحییٰ آفریدی صاحب بتائیں گے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان ججز کو دونوں طرح کے پلانز کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ایک ان کو عہدوں سے برطرف کرنے کے لیے پورا ایک پلان ہے کہ ان کے پاس کیسز نہ لگائے جائیں، کیوں؟ ان کا جرم صرف ایک ہے کہ وہ اپنے حلف سے وفاق کر رہے ہیں، اور اس وقت جو اپنے حلف سے وفاق کرے گا یہ اس کا جرم ہے، کیونکہ اس وقت جو ملک کے اندر ماحول چل رہا ہے، جو اس ماحول کے ساتھ چلے گا، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں 3رے نمبر پہ ہوتے ہوئے چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے گا، 15ویں نمبر پہ ہوتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کر اور قائم مقام چیف جسٹس اور پھر مستقل چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے گا، ان کی عمروں میں بھی اضافے ہو جائیں گے، ریٹائرمنٹ ایج، اور ان کو مراد بھی دی جائیں گی، ان کے بچوں کو پروٹوکول بھی دیے جائیں گے، بڑے اسکواڈ اسلام آباد میں ان کے بچوں کے ساتھ گھومیں گے، ان کے جس گھر میں وہ رہ رہے ہوں گے 2-2 ڈھائی کروڑ روپیہ جو ہے رینوویشن کے بھی ان کے اوپر لگا دیے جائیں گے، ہر چیز ان کے حق میں ہوگی اگر آپ اس نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر آپ اس نظام کے ساتھ نہیں چل رہے اور آپ اپنے حلف کے ساتھ وفاق کر رہے ہیں تو یہ آپ کا جرم ہے۔